في كتابه وأفضل إرشاده. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم صلوات. برادران ایمانی، آبا بیت، انتہائی محترم معزز سامعین، خدائے لم یزل ولا یزال نے اپنی لاریب کتاب اپنے محبوب نبی نو خطاب کر دیں، ارشاد فرمائے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، میرا پیغمبر اساں اس ذکر نو، اس قرآن نو تیری طرف نازل فرمائے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ لوگاں دے سامنے کھول کھول کے بیان کر کہ جڑی کتاب تھوڑی طرف نازل فرمائی گئی ہے اس دا حکم کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور اس کتاب دا دسویا نظام زندگی کیا ہے۔ دوسرے مقام تے خالق نے ارشاد فرمائے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ اللہ نے تمہارے درمیان ایک نبی نو بھیجے جیدی ذمہ داری یہ ہے جو تنوں کتاب و حکمت دی تعلیم دے وے، تھوڑا تزکیہ نفس کرے، تھوڑے تے نازل ہونے والیاں اللہ دی آیات نو کھول کھول کے بیان کرے۔ یہ مطلب ہے جو اللہ نے فقط نصاب نہیں بھیجا، نصاب دے نال معلم بھی بھیجے۔ اللہ نے فقط کتاب نہیں بھیجی، کتاب دے نال صاحب کتاب نو معلم و ہادی بنا کے بھی بھیجے۔ اور یہ بھی مطلب ہے جو فقط قرآن کافی نہیں، اگر قرآن کافی ہوندا تا قرآن نال کسی معلم قرآن دی ضرورت نہ ہوندی، بلکہ قرآن دے نال ضروری ہے اس انسان دی زندگی دا مطالعہ جن دی زندگی اور اخلاق دا نام قرآن ہوئے۔ یا علی معلم قرآن سمجھن واسطے آل محمد دے دروازے تے آمنا پوسی، قرآن سمجھن واسطے قرآن ناطق دے دروازے تے آمنا پوسی، اور اسی واسطے پیغمبر نے بھی انہیں قبلہ جڑی حدیث دی طرف توجہ دیوارے ہیں جناب دی انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تذلوا بعدی ابدا، پیغمبر گارنٹی دے رہے ہیں اگر تمہارے ایک ہاتھے قرآن بے ہاتھے 14 دا دامن ہویا، میں نبی گارنٹی دے کے جا رہے ہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو سو، وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور انہاں دا کوئی تعلق تے جوڑ اتنا ہے جو میدان معاشر دے آندے تائیں قرآن 14 تو جدا نہیں، 14 قرآن تو جدا نہیں۔ اللہ اکبر، یہ پانی ٹھنڈا ہے نارمل ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد وعلی محمد دے بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہاں فقط قرآن کافی نہیں بلکہ معلم قرآن، صاحب قرآن، اور قرآن دی حقیقت نو جانن والے، قرآن دا علم رکھن والے، تا سرکار امیر المومنین فرمیندے ناؤ میرے کو لو پچھو ہر آیت دے بارے میں علی دسان، دن نو نازل ہوئی ہے یا رات دے وقت، تری تے نازل ہوئی ہے یا خشکی تے نازل ہوئی ہے،
میں دسا کہندی مذمت اچ نازل ہوئی ہے، کہندی تعریف اچ نازل ہوئی ہے، حلال دسیا یا حرام دسیا۔ ہا ہونا علماً جمع، ناج البلاغہ دے جملے سرکار امیر المؤمنین دے اپنے سینے تے ہاتھ مار کے کائنات دا امیر فرمائے دین، اے تھے علم دا سمندر ٹھاٹھا مار رہے۔ دو جملے ناج البلاغہ جو جناب دے حوالے کرنا چاہنا، اِنَّا ہا ہونا لعلماً جمع، اے تھے علم دا سمندر ٹھاٹھا مار رہے، لو اصبتو لہو حملتاً، کاش اس علم نو اٹھاون والے مل ویندے۔ فرمایا سبتو لکنن غیر مأمون علی مستعملاً آلت الدین للدنیا۔ میرے استاد محترم ملک صاحب قبلہ اس کا ترجمہ کریں دے ہوندے نا، علی کینو علم منتقل کرے، ذہین مل دیں تا امین نہیں مل دے، امین مل دیں تا ذہین نہیں مل دے، ذہین نہ ہویا تا علی دا علم سمجھ نہ سکسی، امین نہ ہویا دنیا دے چند ٹکیاں دی خاطر علی دا علم فروخت کر چھوڑے سی۔ فرمایا ہائے علی کینو علم منتقل کرے، ذہین مل دیں تا امین نہیں مل دے، امین مل دیں تا ذہین نہیں مل دے۔ کاش ایسے لوگ مل پوینا جڑے ذہین بھی ہوئینا، امین بھی ہوئینا۔ علی علم قرآن، علم امامت منتقل کرے ہا، اور میں حقیرہ درانا جڑیاں وقت چند ہستیاں ملیاں تے نگاہ امامت انتخاب فرمائے، جڑے ذہین بھی ہن تے امین بھی ہن، وقت کوئی کمبر بن گئے، کوئی ابو ذر بن گئے، کوئی مقداد بن گئے، کوئی سلیمان بن گئے۔ یہ وہ ہستیاں جڑیاں ذہین بھی ہن اور امین بھی ہن، اور جنانہ انتخاب بھی نگاہ امامت نے فرمائے۔ اور ایک جملہ ذرا سننا، خود امیر المومنین دا جملہ ہے، کئی شاعر دی محنت نہیں، کئی خطیب دی محنت نہیں۔ خطبہ نمبر 175 حسنین دا بابا پہ فرمائے دین، واللہ لو شیطو نخبرہ کل رجل منکم بمخرجہی ومولجہی وجمیع شانہی لفعلتو۔ فرمائے دین میں نو اللہ دی قسم، صحابہ دے مجمع چلی پیا دین، میں نو اللہ دی قسم، اگر میں علی چاہواں تو آڑے جو ہر آمن والے دے متعلق دسا سکدا، کتھوں آئے، کیویں آئے، کے کر کے آئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، واللہ لو شیطو، اللہ دی قسم اگر میں علی چاہواں، اپنے خالق دی قسم چاہ کے فرما رہے ہیں، ان اخبر کل رجل منکم، تھوڑے جو ہر آون دے بارے اگر علی دسنا چاہے، بے مخرج ہی و مولج ہی، کتھو آئے کتھے ونجنس، و جمیع شان ہی، اور تواڈے ہر معاملے نو علی تواڈے سامنے بیان کرنا چاہے، کہ کھا کے آئے، کہ چھوڑ کے آئے، کہ پی کے آئے۔ لفعلتو، اگر میں علی چاہواں تا دسا سکدا، ولیکن اخاف ان تکفروا فیّا برسول اللہ، فرمانے چونکہ تسا معرفت نہیں رکھ دے مقام نبوت و امامت اور رسالت کیا ہے، علی خاموش اس واسطے متا علم علی ویک کے میرے سردار رسول دا انکار نہ کر چھوڑو۔ لیکن اسے واسطے فرمایا انا عبد من عبید محمد، انا عبد من عبید محمد، میں محمد غلامہ جو ایک غلام ہاں۔ اور اتھے دو جملے آخنا چاہنا، علی فرما رہے ہیں میں محمد غلامہ جو ایک غلام، میں حقیرہ درانا آپ دسا جس سردار دے غلامہ دی صفحج پہلا نا علی جیسے سردار دا ہوئے، اللہ جانے زہرا دا بابا آپ کے لی عظمت دا مالک، جدے غلامہ دی صفحج پہلا نا علی جیسے سردار دا نظر آئے، خدا جانے زہرا دا بابا آپ کے لی عزت و عظمت دا مالک ہو سی۔ انا عبد من عبید محمد، میں پیغمبر دے غلامہ جو ایک غلامہ، لیکن پھر روک ایک جملہ آکھنا چاہنا، علی آخرین میں نبی دے غلامہ جو ایک غلام ہاں،
تو جو میری طرف رہے علی آخرین میں نبی دے غلام چوئے غلام ہاں پوری دفتر حدیث کوئی ایک جملہ نہیں ملدا جو نبی آکھے ہوئے علی میرا غلام ہے نبی آخرین نفسہو نفسی لحمہو لحمی دمہو دمی قولہو قولی علی آخرین میں غلام ہاں لیکن نبی جدیں یادیں اس فرمائنے یا علی تیرا گوشت میرا گوشت تیرا خون میرا خون تیرا قول میرا قول یہ امیر المومنین دی عاجزی ہے جو آدھے پہن میں نبی دے غلام جو غلام ہاں لیکن نبی جدیں تعارف کرائے لحمہو لحمو کا لحمی دمو کا دمی قولو کا قولی ہائیں یا علی تیرا قول میرا قول تیری بات میری بات جینو علی جھن کیا میں نبی جھن کیا جینو علی سینے نال لایا میں نبی سینے نال لایا جینو علی محفل چو اٹھا چھوڑیا علی نہیں اٹھا رہا میں نبی اپنی محفل چو اٹھا چھوڑیا اور اس سے واسطے میرے محترم سامعین ایک بہت بڑے محدث تھے ایک بڑا ہی پیارا جملہ صحابہ و تابعین دی محفل ہے جو اس محدث نے ایک جملہ کہ سمعتو عن رسول اللہ میں رسول خدا کو لو سنیا اور اگو حدیث پیغمبر بیان فرمائیے جب حدیث مکمل ہوئی اسی محفل ہے بیٹھے ایک بندے آکیا اتنا بڑا جھوٹ کیا تو پیغمبر تو بعد پیدا نہیں ہویا اسا کیا ہاں میں پیغمبر تو بعد پیدا ہویا 4-5 سال بعد پیغمبر دے بعد تو دنیا تے آئیں جی کیا تے پیغمبر نو ڈٹھے نہیں کیا پیغمبر نال تیری ملاقات ہے نہیں بہت بڑے مجمع صحابہ اور تابعین دے مجمع آدھیں جو میں نبی کو لو سنے آخر لگے بھی سچے ذرا توجہ فرمائے سے آخر لگے حد موقعی پیدائش نبی تو بعد نہ نبی نال ملاقات نہ نبی نو ڈٹھیا نہ نبی نال سنیا نبی دا وصال پہلے تو دنیا تے بعد چایا نال آدھیں جو اے بھی سچ ہے جو میں سنیا پیغمبر کو لو ہے آدھیں او صحابہ و تابعین دا مجمع کن کھول کے سن لو واقعاً میں نبی تو بعد دنیا تے آیا واقعاً میں نبی نال ملاقات نہیں کی تھی واقعاً میں نبی دا دیدار نہیں کیتا لیکن اے بھی سچ ہے جو میں سنیا نبی کو لو ہے حیران ہو کے آدھیں وجہ کیا ہے آدھیں وجہ ہے میں سنیا اس زبان تو ہے جڑی ہے زبان پیغمبر میں سنیا اس زبان کو لو ہے جڑی ہے زبان پیغمبر جینے بارے نبی آکھ کے گئن قولہو قولی علی دی بات میری بات علی دا فیصلہ میرا فیصلہ اس واسطے میں نبی دے بعد علی دی زبان تو سنی گئی گل نو ہی میں سمجھدا جی میں میرے سامنے نبی پہ بلندہ ہوئے اسے واسطے ایک صحابی نو ام المومنین جناب ام سلمہ نے ایک صحابی نو بلائے اور بی بی دروازے تے بلا کے پہ دیں تو ہی خدا نو گالی کر دیں اسا کہ بی بی میری جرت کیا تو ہی پیغمبر اعظم نو سب و شتم کر دیں ایخر لگا بی بی میری کیا جرت میں خدا دے بارے کوئی ایسی بات کرا میں خدا تے سب و شتم کرا میری کیا جرت میں نبی تے سب و شتم کرا حرم پیغمبر ام المومنین جناب ام سلمہ پہ پوچھ دیں کیا تو علی تے سب و شتم نہیں کردا آدھے ہاں بی بی علی تے سب و شتم تا کردہ فرمایا بات یاد رکھ علی نو گالی نبی نو گالی نبی نو گالی خدا نو گالی علی تے سب و شتم قرآن تے سب و شتم علی تے سب و شتم نبی تے سب و شتم علی دے خلاف زبان کھولنا نبی دے خلاف زبان کھولنا اور میرے 6ویں آقا دا فرمان ہے یاد رکھو ساڑھے ہاں سنت فقط کردار پیغمبر تک محدود نہیں مکتب اہل بیت 14 دے کردار دا نام ہے سنت اور خوش قسمت ہیں اے 14 اللہ نے ایسے ہادی عطا فرمائیں جنہوں پہلے حلال آکھے اسے نو 14ویں حلال آکھے جنہوں پہلے حرام آکھے انہوں 14ویں حرام آکھے غیر معصوم امام 4 ہومن ایک مسئلے تے اکٹھے نہیں ہوندے
اللہ نے تینوں 14 او ہادی عطا فرمائیں جنہاں دا قول ایک حلال ایک حرام ایک فیصلہ ایک اور اسے 6ویں آقا دی حدیث آج کر رہے ہیں صادق امام فرما رہے ہیں حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی توڑا اور میرا 6واں آقا فرما رہے ہیں میں جعفر صادق دا قول میرے بابا محمد باقر دا قول محمد باقر دی بات میرے دادا علی زین العابدین دی حدیث حدیث و زین العابدین حدیث الحسین زین العابدین دی بات حسین دا فرمان حسین دا فرمان حسن مولا دا فرمان حدیث الحسن حدیث علی ابن ابی طالب فرمایا حسن دی بات کائنات دے امیر دی بات اور اگلا جملہ 6 میں فرمایا علی دا قول حدیث پیغمبر حکم خدا اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور اسی واسطے معاویہ بن ابی سفیان مدینہ ایک دفعہ اپنی حکومت دے دورے مسجد نبوی چ لوگاں نو اکٹھا کی دے بات سے نیچ رہے انہا 14 دا قول ایک انہا 14 دا کردار ایک مسجد نبوی چ لوگ اکٹھے ہوئے معاویہ بن ابی سفیان ہر شخص کو لو پوچھا ہے مال عقل مال عقل مال عقل عقل کیا ہے عقل کیا ہے جدہ سرکار امیر سرکار امام حسین علیہ السلام تک پہنچے فرزند زارا تسا فرماؤ مال عقل عقل کیا ہے تو دیر میرے آقا والی کربلا نے فرمائے لا یستکمل العقل الا بے اتباع الحق فرمایا عقل اس جوہر دنا ہے جہندے ذریعے معرفت حق حاصل کر کے حق دی اتباع کی جائے جدہ امام نے جملہ کہا عقل اس جوہر دنا ہے جہندے ذریعے معرفت حق حاصل کر کے حق دی اتباع کی جائے اہل سنت محق جملہ لکھے حسے معاویہ بن ابی سفیان تے ہس کے بیٹھا دے ما فی صدورکم الا شیئن واحد تو سا اہل بیت دے گھرانے آلے جدہیں بولیں دے ہو تو اڈی گل ہک ہوں دیئے یا ما فی صدورکم الا شیئن واحد تو اہل بیت جدہیں بولیں دے ہو تو اڈی گل ہک ہوں دیئے شیخ الجامع علامہ اختر عباس صاحب کے بلا خدا درجات بلند فرمائے عظیم عالم دین دے عظیم جملیں بڑی مناسبت رکھ دینے نا جملے دے نال شیخ الجامع فرمینے ہیں نا پیغمبر اعظم دے وصال دے بعد میں امت مسلمانوں 2 حصے تقسیم ڈٹھے ایک لوگاں کو لو پچھے تو انہاں آکھے جو پیغمبر اعظم دے بعد صحابہ دی اقتدائج ہدایت ہے اقتدائی صحابہ کرو ہدایت پاوے سو بیاں کولو میں پوچھے وہ دن اہل بیت دی اقتدا کرو نجات پاوے سو وہ دن پیغمبر دے بعد پوری امت مسلمہ 2 حصے تقسیم ہوئیے ایک دا خیال ہے جو صحابی دی اقتدائج نجات اور ہدایت ہے بیان دا خیال ہے جو اہل بیت دی اقتدائج نجات اور ہدایت ہے شیخ الجامع فرماتے ہیں تھوڑے جے غور و فکر دے بعد میں بڑا مطمئن ہو کہ علی دا دامن پکڑے کیوں اگر صحابی دی اقتدائج نجات ہے تو علی تو بڑا صحابی کوئی نہیں اور اگر اہل بیت دی اقتدائج نجات ہے تو اہل بیت دا فرد علی تو بڑا اہل بیت دا فرد کوئی نہیں ہاں اس واسطے میں دعا گھرانی منشاء تے پورا اتردہ علی صحابی بھی ہے علی آل بھی ہے ہاں اگر صحابہ دی اقتدائج نجات اور ہدایت ہے تو علی تو بڑا کائنات صحابی کوئی نہیں اور اگر اہل بیت دی اقتدائج نجات ہے تو علی تو بڑا اہل بیت دا فرد کوئی نہیں اور 5 12 14 سردار ایسے ایک اور بزرگ عالم دین دا جملہ جناب دی نظر کرا یہ بھی شیخ الجامع علامہ اختر عباس صاحب کی بلا دا جملے فرمینے انہیں 5 12 14 سردار ہی ایسے گھر نہیں بازار ہوئے
بند کمرہ نہیں چوک ہوئے اپنا نہیں غیران دا مجمع ہوئے 50,000 نہیں لکھان دا اجتماع ہوئے شیخ الجامعہ فرمیندے ہیں گلی بازار چوک لکھان غیران دے مجمع انہا 5 12 14 دا نام لیندے ہیں شرم نہیں آندی سر فخر نال بلند ہوندے اور وجہ کیا ہے گلی بازار چوک غیران دے مجمع سر اچھا کر کے فخریہ طورتے انہا 5 12 14 دا نام کیوں چاہ سکتے ہیں قبلہ فرمیندے ہیں وجہ یہ ہے یہ 5 12 14 سرداری ایسے نہ انہاں دے کردار اچ کمی نہ انہاں دے صفات اچ کمی نہ اے ذات دے کمی بلکہ اللہ نے ہادی و عطا فرمائے جنہوں عالمین دا سردار بنا کے بھیجے عالمین دے سردار انہا 5 12 14 دا قول عبداللہ ابن عمر ابن العاص برادران اہل سنت ہاں بھی بڑا معتبر نام عبداللہ ابن عمر ابن العاص نے پوچھے پیغمبر اعظم کو لو مولا تھوڑی زبان مبارک تو جو کچھ نکل دے میں لکھ لینا صحابہ میں نو آدھے نا ہر ویلے ہر گل لکھن دی نہیں ہوندی کدی نبی خوشی چاہندے ہیں کدی نبی غمگین ہوندے ہیں کدی نبی محراب تے ہوندے ہیں کدی نبی ممبر تے ہوندے ہیں کبھی نبی گھر چاہندے ہیں کدی نبی میدان جنگ چاہندے ہیں کدی نبی بازار تجارت چاہندے ہیں کدی نبی صحابہ چاہندے ہیں کدی نبی اہل بیت وچ بیٹھے ہوندے ہیں ہر ویلے ہر گل لکھن دی نہیں ہوندی فتوڑے اور میرے آقا سردار انبیاء وما ینطق عن الہوا دا مصداق فرما رہے یا عبداللہ اکتب فرمائے زبان تو جو نکلے لکھ لیا کر کیوں فرمائے زبان تو سوائے حق دے کدی نکلے ہی کچھ نہیں زبان پیغمبر جدہیں بولے سی حق بولے سی چاہے محراب ہے چاہے ممبر ہے چاہے میدان جنگ ہے چاہے گھر ہے چاہے پردیس ہے چاہے غصہ ہے چاہے ناراضگی ہے چاہے خوشی ہے اس زبان تو جدہیں نکل سی حق دا جملہ نکل سی اور میرے محترم انہا 14 دے کلام نو اللہ نے مردہ دلاں واسطے زندگی بنا کے بھیجے انہا بیل بیت اطہار دے کلام نو اللہ نے ساڑھے واسطے ایک دفعہ بلندتر صلوات پڑھو چاہ سارے حضرات اللہم بارے دیگر بھی بلندتر صلوات پڑھو سارے حضرات مل کے اللہم صلی اللہ معصوم فرما رہے ہیں جدہ بھی آپس اکٹھے ہو بیٹھ کے ساڑیاں حدیث بیان کیتیاں کرو صادق امام فرما رہے ہیں جدہ بھی رل کے بو لوگاں دے وچ بیٹھ کے ساڑے کلام نو لوگاں دے سامنے پیش کیتا کرو اور وہ دی وجہ کیا معصوم ارشاد فرما رہے ہیں تذاکرو وطلاقو وتحدثو جدہ رل کے بو اپنی محفلیں جسا آل محمد دا کلام بیان کیتا کرو اسا آل محمد فرامین کیوں فرمایا فَإِنَّ الْحَدِيثَ جِلَاءٌ لِلْقُلُوبِ فرمایا جی میں لوہے نو زنگ لگے وہ زنگ اتارن واسطے جی میں ریت استعمال کریں دے ہو فرمایا لوہے دے زنگ واسطے ریت استعمال ہوندی ہے دلان دے زنگ اتارن واسطے اسا آل محمد دا کلام استعمال جی میں لوہے نو زنگ لگ دے انہا دلانوں بھی زنگ لگ دے اور انہا دلان دے زنگ نو اتارن دا نسخہ اللہ نے اسا آل محمد کلام قرار دیتا اور امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں انہا حدیثنا یحیی القلوب توڑ اور میرا پنجو آقا فرما رہے ہیں ساڑیاں احادیث مردہ دلانو زندگی عطا کر چھوڑیں دیا ساڑا کلام فرمایا مردہ دلانو زندگی عطا کر چھوڑیں دے اور پھر معصوم نے فرمایا اسے پنجویں آقا دا فرمانے اجتامعوا وتذاکروا تحف بکم الملائکہ ذرا بات غور نہ سننا فرمایا حکمہ نو ملے کرو رل کے بیٹھے کرو تے جدائیں دو آپس ہی ملو ساڑیاں احادیث بیان کیتیاں کرو حجت خدا فرما رہے ہیں جداں دو بندے رل کے یا چند مومن رل کے آپس ہی بے کے آدھنا جعفر صادق علیہ السلام نے اے فرمایا محمد باقر علیہ السلام نے اے فرمایا جداں رل کے ساڑی حدیث بیان کر دے ہو فرمایا فقط تسا نہیں بیٹھے توڑی حفاظت ملائکہ کر رہے ہوں
وہ چاہے 2 بندے بیٹھے ہیں، چاہے 4 بندے بیٹھے ہیں، چاہے 50 بندہ بیٹھے، چاہے 2 4 500 1000 بندہ مجلس وچ بیٹھے، اگر اسے آل محمد دا کلام بیان کیتا جائے، آل محمد دے فرامین بیان کیتے جا رہے ہیں، آل محمد دے دین دا حلال و حرام بیان کیتا جا رہے، ایسی حدیث جہاں وجہ تو لوگ فائدہ اٹھاویں۔ اور ایک اور جملہ کر دے وہاں فرمایا جدہ 2 بندے رل کے ساری ایک حدیث بہ کے بیان کریں، اور حدیث بھی اسی جڑی علم دنیا و آخرت دا فائدہ، کسے حلال دا پابند ہو جائے، کسے حرام دا تارک ہو جائے، ایسی حدیث جیڑی توڑے دین دے فائدے دا سبب بنے۔ معصوم فرما رہے ہیں توڑا ایک لحظہ بڑا خیر من عبادت 60 سنہ، فرمایا ایسی محفل جسے ساڑا فرمان پیش کیتا جائے او ایک لحظہ بڑا 60 سال دی عبادت تو افضل، خیر من عبادت، خیر من عبادت 60 سنہ۔ فرمایا اس محفل دی حفاظت ملائکہ کر دیں، حتیٰ کہ معصوم نے فرمایا ملائکہ انہوں نے حق استغفار کر رہے ہوں دیں۔ دادا استاد فرمایا، بابا استاد فرمایا، یہ الگ بات ہے، جعفر صادق فرمایا یہ الگ بات ہے، محمد باقر نے فرمایا یہ الگ بات ہے، اور اسے واسطے معصوم نے فرمایا اپنی محافل وچ بیٹھ کے ساڑا کلام لوگاں تک پہنچاؤ، اور میرے اچھے میں آقا نے فرمایا لو عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا، تو اور میرے اچھے میں آقا فرمائے لوگ ساڑے کلام دی معرفت حاصل کریں، ہاں ساڑی اتباع کریں لگ پاویں۔ اس واسطے جو ساڑا کلام مردہ دلانو زندگی عطا کرن والے نسخے دا نام ہے۔ ایسی مجلس کوئی حدیث انسان یاد کر کے جائے، کوئی فرمان انسان یاد کر کے جائے، اس حدیث اور فرمان نو اپنی زندگی دا حصہ بنائے۔ میں چند روایات جناب دی خدمت عرض کرنا چاہنا، بہت بڑی قیمتی میراث اللہ نے آل محمد دے فرامین دی روشنی سانو عطا کیتی ہے۔ اللہ دی کائنات وحید مظلوم کتاب ہے قرآن، جنہوں لوگ بغیر سمجھ کے پڑھ دیں، ناولی سمجھے بغیر کوئی نہیں پڑھدا، ڈائجسٹ کہانی میں کوئی بندہ سمجھے بغیر نہیں پڑھدا، کوئی اخبار بھی پڑھے جڑا بندہ روزانہ وہ بھی سمجھے بغیر نہیں پڑھدا۔ ایڈی مظلوم کتاب ہے قرآن، اور ایڈا مظلوم کتاب ہے نہج البلاغہ۔ سرکار امیر المومنین دے منن والے ہیں دے گھارے جگر نہج البلاغہ نہیں، اگر صحیفہ سجادیہ نہیں، اگر الکافی نہیں، اگر معصوم دا کلام نہیں، کیویں پتہ لگ سی حلال کیا ہے حرام کیا۔ میں تبرکاً چاہنا حدیث جناب دی خدمت عرض کرنا چاہنا، تاکہ مجلس بھی انہا مجالس چو ہو جائے جدی حفاظت ملائکہ کر رہے ہوں دیں۔ پوچھا گیا ایک عالم دین بزرگ نجفی صاحب قبلہ کو پوچھا گیا، اے فرماؤ یہ ٹوپی پلاسٹک آلی ٹھیک ہے یا کھجی دے پتے آلی؟ انہاں کیا ٹوپی نال پڑھنا تے بغیر ٹوپی دے ننگے سر پڑھنا برابر ہے۔ ٹوپی دی کوئی گنجائش نماز دی حالت ہے، انہیں ایک بندہ رسم پوری کر لے، لیکن اصل حکم ہے کہ امامہ ہوئے، پگڑی ہوئے، تتات الحنک، اور توجہ بیٹھے ہوتا حدیث معصوم کہ ایک بندے عمل چکیتا میری گفتگو دا مقصد پورا۔ پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں جیڑا بندہ پگڑی بن کے تات الحنک ولا کے نماز پڑھ دے تے سروں ننگا نماز پڑھن والا، فرمایا امامے والی نماز نو بغیر امامے والی نماز دے انجے فوقیت حاصل ہے جویں میں نبی نو پوری امت فوقیت حاصل ہے، یہ میں عظمت ہے نبی دا مقابل کوئی نہیں۔ انجھے عرض تیری ساری زندگی دیا نمازاں اس ایک نماز دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں، جنج پگڑی امامہ تات الحنک، تاکہ انج نماز پڑھے جویں آل محمد پڑھ کے بھی کھائیے۔ نور الابصار برادران اہل سنت دی کتاب ہے، علامہ شبلنجی نے ایک خوبصورت روایت تحریر کیتی ہے، محبت اہل بیت تے ایک دن بسر کرنا، محبت اہل بیت تے ایک دن بسر کرنا خیر من عبادت سنا، 1 سال دی عبادت تو افضل ہے۔ آسان نہیں،
ام فروہ بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، یہ عظمت والی بی بی، پنجویں آقادہ حرم میں صادق امام دی عزت والی اماں ہے۔ اتنی عزت و عظمت والی میمی، ایک حدیث، بس آخری حدیث اور میرا پیغام ختم ہو گیا۔ اس بی بی نے امام زین العابدین علیہ السلام، بلندتر صلوات پڑھو سارے حضرات، امام زین العابدین علیہ السلام کو ایک حدیث روایت کی تھی۔ اس بی بی نے منتہی الاعمال شیخ عباس قمی نے تحریر کی تھی۔ یہ بی بی روایت کر دیں، امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں، مختصر جے جملہ ہے تو کو بڑے ہی بعضمت جملہ جے توجہ چ بیٹھی ہوتا، فرمایا میں زین العابدین روزانہ اپنے گناہگار شیعہ دی بخشش واسطے 100 دفعہ دعا کریں نا۔ میں زمانے دا امام، میں زین العابدین ہر روز اپنے گناہگار شیعہ دی بخشش واسطے 100 مرتبہ دعا کردہ۔ مالک کیڑا عمل پسند ہے جو یہ گناہگار تھوڑی دعا دے حقدار بن گئے کہ زمانے دا امام انہا گناہگاران دے حق چ دعا کرے؟ سبب کے بیان فرمایا، لِأَنَّا نَصْبِرُ عَلَى مَا نَعْلَمْ وَهُمْ يَصْبِرُونَ مَا لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا دکھ ساڑے تے بھی آندن، ساڑے شیعہ تے بھی آندن، مسائب ساڑے تے بھی آندن، ساڑے شیعہ تے بھی آندن، عذیتہ سانوں بھی پہنچائیاں ویندیاں، ساڑے شیعہ نو بھی پہنچائیاں ویندیاں، لیکن فرمایا اساں صبر کر دے ہیں جو اساں علم رکھ دے ہیں، اساں عالم علم لدنی، اساں 14 علم رکھ دے ہیں۔ قبر کیا ہے، لواء الحمد کیا ہے، جامع کوثر کیا ہے، جنت کیا ہے، ساڑی محبت دا عجر کیا ہے۔ اساں آل محمد انہاں دکھاں تے صبر کر دے ہیں جو علم رکھ دے ہیں، ساڑے نال محبت کرن والے آوان والے وقت دا علم نہیں رکھ دے مگر ساڑی محبت ہی صبر کریں دے نا۔ میں سجاد دعا کریں نا، آوان والے وقت دا علم نہیں رکھ دے لیکن ساڑی محبت ہی تانے سے ویندن، ساڑی محبت ہی دکھ برداشت کر ویندن، ساڑی محبت ہی موت نو سینے نہ لا لیندن۔ اور میں تھے ایک جملہ دارانا، کہیں جاہل دے تعلیم کردہ جملے دے مطابق اگر کوئی آدھا کھڑا ہوئے شیعہ دا جنازہ نہ پڑے آئے نکاح ٹوٹوے سی، شیعہ نال شادی نہ کرے آئے، شیعہ نو قربانی شامل نہ کرے آئے، شیعہ نہ رل کے کھانا نہ کھوے آئے، پریشان نہ ہویا کر، ایو جملے تا تینو زین العابدین دی دعا دا حقدار بنا چھوڑے دے۔ یہ کوئی گھٹ جملے وہ جوان پتر دی لاش ہوئے تے بابا کھڑا ہوئے تے پرو کوئی جاہل آدھا کھڑا ہوئے جنازہ نہ پڑے آئے نکاح ترٹوے سی، یہ تو اس بابے کو لو پوچھنا جو تیرے جملے تا نہ ہیں، اس بابے دے جگر تے تا نشتر بن کے چل گئے، نہ پڑھنا نہ آویں ہاں، اس بابے دا دل تا نہ دکھائیں ہاں۔ ایک تو اس بابے کو لو پوچھنا جنہیں جوان پتر دی لاش تے تائیں آکھائی ہے، جنہیں جوان کو لو پوچھ جنہیں بابے دے جنازے تے تو آدھا کھڑے جنازہ نہ پڑے نکاح ترٹوے سی تے صفحہ چھوڑ کے جا رہے ہوئے۔ اور اتھے ایک اور بڑا لطیف جملہ، میں آدھا تو شکر نہیں کریں دا، انج تک نہیں آکھیا شرابی جنازہ نہ پڑے آئے، انج تک نہیں آکھیا سود خور جنازہ نہ پڑے آئے، بدکار جنازہ نہ پڑے آئے، آدھے تا ایو کھڑے نہ کربلا والیاں دا آزادارے تے علی ولی اللہ پڑھن والے جنازہ نہ پڑے آئے۔ فرمایا مطمئن رہا کر، ایو جملے تے گناہگار نو میں سجاد دی دعا دا حقدار بنا چھوڑے۔ یہ جملے جنی وجہ تو زمانے دا امام تیرے حق کچھ دعا کریں دے۔ او سادات غیر سادات، ایڈی عزت و عظمت والا گھرانہ تے علی ابن ابی طالب، دہویں دی دیگر پتر دا کفن کوئی نہ، دھی دی چادر کوئی نہیں۔